مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام 24واں پارہ سورۃ الزمر کا درس آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں. آیت نمبر 64، 65 اور 66 چھوٹی چھوٹی یہ آیات مبارکہ ہیں، 3 جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں. پس منظر شان نزول ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر جب اعلان نبوت کیا، لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو. اب مکہ کے لوگ 360 بتوں کی پرستش کرنے والے تھے. انہوں نے جب اس بات کو سنا تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، ہضم نہ ہوئی. اختلافات شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں. کچھ وقت گزرنے کے بعد آخرکار کفار مکہ کا ایک وفد چند ان کے سرداروں پر مشتمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. جب سے آپ نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے کہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، جب سے آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تب سے مکہ مکرمہ کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے. باپ بیٹے کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، ماں بیٹی کی لڑائی. تو کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے اندر اختلاف نہ ہو. ہم افہام و تفہیم کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کچھ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو، کس طرح چلنا چاہتے ہو؟
تو کہنے لگے ہم آپ کے رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، آپ ہماروں کی نفی نہ کریں، ہم آپ کے کی نفی نہیں کرتے، آپ ہماروں کے سامنے جا کر جھکیں، ان سے مانگیں، ان کی پرستش کریں، عبادت کریں، اور ہم آپ کے رب کے دروازے پر آ کر اس کی عبادت کریں گے۔ اب اختلاف ہی اسی بات کا تھا، جھگڑا ہی اسی بات کا تھا، کیونکہ اللہ کا نبی ماحول کے اندر نہیں ڈھلتا، بلکہ ماحول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر بات شرک کی آتی ہے، وہاں پر اپنے نبی کے بولنے سے پہلے خود خالق کائنات میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اپنے پیغمبر کے لب کھلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بات بتا دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر اس بات پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ جبریل کو بھیجا اور آ کر کہا قل، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ لفظ دیکھیے قرآن نے کیا استعمال کیا، ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ کن کو مخاطب کیا؟ جو اللہ کے نبی سے یہ بات کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے لفظ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ آج ہم کسی کو کوئی بات کرنی ہو نا، طنز کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں او جاہل، تجھے کیا پتہ کسی بات کا۔ قرآن نے انہیں جاہل کہا جو آئے تھے اللہ کے نبی سے افہام و تفہیم کی بات کرنے۔ اے جاہلو، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کا حکم کرتے ہو؟ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یعنی دفاع پیغمبر کا خود خدا نے کیا، اور جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے یہ الفاظ کہہ کر ان کو جواب دینا ہے۔ یہ تو بات ان تک تھی جو ان سے کہی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ان کا گھر تو پورا کر دیا، ان کو جواب دے دیا، کیا تم مجھے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ او جاہلو، یعنی بات ہی ختم ہو گئی کہ تم جاہل ہو، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی میرے محبوب، اور ان کی طرف بھی جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبیوں کی طرف وحی کی۔ کیا کہا؟ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں گے، خدا نخواستہ حالانکہ نبی شرک کرتا، بولے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا پیغمبر شرک کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو شرک کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ دوسرے لفظوں میں نبی کی انگلی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن بالفرض والمحال
بالفرض والمحال، سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسئلہ۔ لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، میرے محبوب آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی چیز ہے، سال ہر سال کی نیکیاں بندہ کر لے، ایک لمحہ شرک کر لے ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ 17 یا 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ، پہلے نام لیے پھر کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان پیغمبروں کے بھائی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، میرے محبوب اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے نا تو ان نبیوں کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے 2 من دودھ ہو اور جناب خالص ہو اپنے گھر کا، اور اپنے ہی کسی فرد کے پیشاب کا ایک قطرہ اس دودھ کے اندر گر جائے، اب جو دیانتدار بندہ ہے وہ اس دودھ کو پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے اگر بددیانتی آ جائے تو پھر کیا کیا دودھ کے اندر ڈال کے پیا جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ اس کو پینے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس کے اندر پیشاب کا قطرہ چلا گیا۔ یہی مثال شرک کرنے والے کی ہے، اگر 100 سال بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا اور 100 سال عبادت کرنے کے بعد اگر ایک لمحہ پل بھر کے لیے بھی شرک کر دیا، 100 سال کی عبادت کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو گوارا نہیں کرتے۔ اب اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، اگر وہ میں دوں تو کافی سارا وقت چاہیے، لیکن یہاں بالفرض والمحال میں یہ بات احتیاطاً عرض کر چکا ہوں، اللہ کا نبی شرک نہیں کرتا، بلکہ میں یہ بھی کہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اللہ اپنے پیغمبر کو شرک کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لے، قوم شرک کی طرف جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، انہوں نے کہا فقال انی سقیم، مجھے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ اپنے پیغمبر کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ کسی غیر کے دروازے پر جا کر سر جھکائے۔ یہ اللہ اپنی امت کو، اپنے محبوب کی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر میرا محبوب پیغمبر شرک کرے اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تم کس باغ کی مولی ہو، شرک بھی کرتے رہو اور کو ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں، شرک بھی کرتے رہو روزے بھی قبول ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی شرک کا دوسرا نام جو ہے وہ خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ تم تو یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ میرا کیا کام ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں۔ میں اللہ، پہلے اللہ فَاعْبُدُ اللہ نہیں آیا بس اللہ کی عبادت کرو، نہیں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ کا لفظ پہلے ہے، فَاعْبُدْ بعد کے اندر ہے۔ مطلب اس کا مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بلکہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤں گا میں شکر کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں، خسارہ پانے والوں میں سے نہیں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ہو جاؤں میں
شکر کرنے والوں میں سے۔ تو شکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو شکر کی دولت عطا فرما دیتے ہیں وہ آدمی دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔